زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا قاری شعبان احمد قادری صاحب سے التمس ہوں وہ تشریف لائیں اور اتنا جو پسند فرمائیں آج کس بزم میں خطاب فرمائیں، ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم سید سروراں حبیب قصاں غم گسار زماں میرے اور آپ کے کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت راہبر شریعت قدوۃ السالکین حضرت علامہ مولانا پیر محمد ظفر عباس محمدی سیفی دامت برکات ملالیہ، دیگر معززین مہمان کرام حاضرین، قرآن مجید قرآن رشید کی ایک آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ذکر حسنین کریمین کی اس عظیم الشان محفل پاک کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک منتظمین کے انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں انشاءاللہ مختصر گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، سارے بولے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَآہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ پہلے پارے کے اندر آیا مقدسہ ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، تو قرآن کہتا ہے وَآہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اللہ نے عہد لیا ابراہیم سے اسماعیل علیہ السلام سے، کس بات کا؟ ان طاہرا بیتیا، کہ تم نے میرے گھر کو ستھرا کرنا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ کن کے لیے؟ فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب رب ذوالجلال کے اپنے گھر کی باری آئی تو اپنے مقربین انبیاء کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ میرا گھر خانہ کعبہ ہے، تو اے میرے پیارے نبیوں ابراہیم اور اسماعیل ان طاہرا بیتیا، کہ تم نے میرے گھر کو ستھرا کرنا ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال
کی شان پہ میرے اور آپ کے کریم آقا جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ادھر اپنے گھر کی باری آئی تو نبیوں سے فرمایا کہ میرا گھر ستھرا کرو، ادھر نبی کے گھر کی باری آئی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی کے گھر والوں کو ایسے ستھرا کر دیا جیسے ستھرا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے خود ذمہ داری اٹھائی کہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب یہی الفاظ ہم اہل بیت طہار کی شان کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ۔ جو لوگ اہل بیت کو اور جانتے ہیں، صحابہ کرام کو اور جانتے ہیں اور اہل بیت کی شان کو بیان کرنے کے لیے لِيُطَهِّرَكُم تَطْہِیرًا کے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں۔ ارے دوسرے مقام پہ دیکھو جب ایک غزوہ کے اندر کریم آقا علیہ السلام کے بعد صحابہ موجود ہے، پانی ختم ہو گیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ۔ وہی قرآن کے آیات، وہی الفاظ جو اللہ نے اہل بیت کی شان کے لیے ان الفاظ کا انتخاب کیا، انہی الفاظ کا انتخاب اللہ نے پیارے محبوب کے صحابہ کی شان کے لیے بھی چناؤ کیا۔ تو یہ شان ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ۔ حضرات سوقات یہ چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کے لحاظ سے یہ عظیم الشان پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ الکامل فی التاریخ کے اندر لکھا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میدان کربلا کے اندر اہل کوفہ کو مخاطب کر کے آپ نے جو ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، رب کعبہ کی قسم اہل سنت و جماعت کے غیور نوجوانوں آپ اس عقیدے پہ جھوم جاؤ کہ نبی کا نواسہ ہو، میدان کربلا ہو اور وہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر کھڑے ہو کے جو عقیدہ واضح کرے، ارے ہمیں اس پہ جھوم جانا چاہیے کہ آج 1400 سال گزر گئے، ہم اس عقیدے سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ یہ کیسے؟ امام حسین اہل کوفہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے اہل کوفہ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی والی اخی انتما سید شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ الکامل فی التاریخ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ جملہ لکھا ہے کہ امام حسین نے اہل کوفہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کوفیوں سنو، تم نے رسول اللہ کا وہ فرمان نہیں سنا جس میں میرے نانا جی نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن اور میرا یہ بیٹا حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جلدی نوجوانوں کے سردار ہے۔ فرمایا وقرۃ العین اہل السنہ، اور اہل سنت کی آنکھ کا تارا بھی ہے۔ ارے لوگوں نے واقعہ کربلا کے بعد من گھڑت مذہب اختیار کر کے معاذ اللہ جھوٹی اہل بیت طہار کی محبت کا پرچار کرنے کی کوشش کی۔ ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ ظالموں دیکھو تو صحیح، واقعہ کربلا کے بعد تم سوگ کا چناؤ کرتے ہیں، ماتم کا چناؤ کرتے ہو، غم کا چناؤ کرتے ہو، مقصد بھول جاتے ہو کہ اصل میں یزید کے خلاف یا اس کی فوج کے خلاف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مقصد کے لیے آپ مدینہ کو چھوڑتے ہیں، آپ مکہ کو چھوڑتے ہیں، یہ عظیم مقامات چھوڑ کے میدان کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ ارے وہ سارا سلسلہ چھوڑ کے صرف واقعہ کربلا سے آگے جو سلسلہ چلا اس کو لے کے اپنے ایمان کا بٹھا باتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو فکر، آپ کے جو نظریات، آپ کے جو مقاصد تھے، اللہ کے فضل و کرم سے آج صدیوں کے بعد بھی وہی مقاصد اگر ہیں تو وہ اہل سنت و جماعت کے اندر ہیں۔ کیسے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں
सहाबा की कोई शान ही नहीं है, अहले बैत की शान है। और कुछ अहले बैत को माज़अल्लाह माइनस करते हैं, कुछ सहाबा की शान को माइनस करते हैं। ये एक सुन्नी है, सैयदी आला हज़रत शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुज़ूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अरे ये शान है अहले सुन्नत व जमात की कि आज भी सदियों के बाद हम ये अक़ीदा बयान करते हैं कि हज़रत सैयद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब चेहरा अली को देखते हैं तो मुस्कुराने लग जाते हैं। तो जिस वक़्त हज़रत मौला अली पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देखा कि ए अबू बकर ये क्या बार बार मेरा चेहरा देख के मुस्कुराते हो, तो फरमाया मैंने